جنہوں نے یہ سوال دیا ہے نا، میرے پاس ایسی کوئی تحقیق نہیں ہے جو آپ دعوے کر رہے ہیں کہ یہ دعوے سچے ہیں جھوٹے ہیں. اور دوسرا، ایسا کرے گی کیوں؟ تو کیا فائدہ ہے اس میں؟ دوسرا، بعض دفعہ آپ کو کوئی بے گناہ لگ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ بے گناہ ہوتا نہیں ہے. 4-5 سال پہلے کسی کو اٹھایا خفیہ ایجنسیوں نے، ہمارے ریلیٹیو نے بتایا کہ وہ بالکل بے گناہ لوگ ہیں، اور رونا دھونا شروع کیا. انہوں نے گالیاں دینا شروع کی اور کہا کہ بے گناہ لوگوں کو اٹھایا، یہ کیا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ کرمنل ایکٹیویٹی میں مبتلا تھے وہ. تو اس لیے میں نہیں کہتا کہ ہماری ایجنسیاں یا ہماری فوج نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، لیکن اسپیسیفک کوئی خاص واقعہ ہوگا اور آپ کہیں گے میں اس پہ احتجاج ریکارڈ کرواؤں، مجھے نہیں پتا بھائی اس کی ڈیپ میں کیا ہے. آپ جس کو بے گناہ کہہ رہے ہو وہ بے گناہ ہے بھی کہ نہیں ہے. تو گورنمنٹ کے پاس، ایجنسیوں کے پاس جو معلومات ہوتی ہیں وہ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہوتی. ہم یہی کہیں گے جو بھی ظالم ہے اللہ اس کو تباہ و برباد کرے. پہلے ہدایت کے قابل نہیں ہے، تباہ و برباد کرے. لیکن اسپیسیفک کسی خاص واقعے میں کہوں کہ یہ غلط ہے، میرے پاس نالج نہیں ہے. اور اگر بے گناہوں کو قتل اس طرح سے ایجنسیاں کر رہی ہوتی ہیں تو بے گناہ تو اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ KPK میں ہو رہا ہے، پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہا؟ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، افغانستان کا بارڈر ملتا ہے KPK سے، تو جتنے بھی انڈیا کی ایجنسیاں ہیں انوالو ہو رہی ہیں اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں، وہ ساری افغانستان کے بارڈر سے پشاور اور KPK آتے ہیں، وہاں سے جا کے دھماکے کر رہے ہوتے ہیں. تو جہاں ہوگا وہاں پر ہی آپریشن ہوگا نا. جیسے بلوچستان میں فوج آپریشن کر رہی ہے اس لیے کہ دھماکے وہاں ہو رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ فوج خود کروا رہی ہے. اب تو لوگوں کے سامنے آ گیا نا جو بے گناہ بھی بے دردی سے قتل ہوا ہے. ابھی ایک فیملی بچیوں کے سامنے باپ کو شہید کیا گیا، یہ فوج نے کیا ہے. ہمارے ملک میں گورنمنٹ پہ کو جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں ان کے خلاف کام کرنے ہی نہیں دیا جاتا. بعض دفعہ کوئی وزیر رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر کراچی میں جب دہشت گردی عروج پر تھی، جب راحیل شریف کے دور میں رینجرز کے پاس اختیارات آئے، وہ دہشت گردی ختم کر دی انہوں نے. جب تک سویلین کے پاس اختیارات تھے وہ رینجرز کو اختیارات ہی نہیں دے رہے تھے. اور ہم صبح شام بلا وجہ رینجرز کو بلا بلا کہہ رہے تھے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں. میں رینجرز کے آفیسر سے ملا، وہ کہتے تھے بھائی ہمارے پاس اختیارات ہی نہیں، گورنمنٹ دیتی نہیں اختیارات. اختیارات دے تو وہ دن میں کراچی کو ٹھیک کر دیں ہم. تو جب اختیارات آئے ٹھیک کر دیا انہوں نے. کتنے بڑے بڑے آپریشن ہوئے تھے. رینجرز کے لوگوں نے ہمیں خود بتایا کہ ہم وضو کر کے جاتے تھے اور کلمہ پڑھ کے کہ اب شاید ہماری لاش آئے، لیکن کراچی میں امن قائم کر دیا تھا انہوں نے. تو ایسے ہی کچھ سول حکومتیں ایسی ہیں جو جن کے اپنے سیاسی مفادات ہیں، وہ اپنے سارے جرائم ایجنسیوں پہ، فوج پہ ڈال دیتی ہیں. نہ ان کو آپریشن، جب آپریشن ہو تو کہہ رہے ہیں ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے، ہم پہ ظلم ہو رہا ہے. اور جب دھماکے ہوتے ہیں کہہ رہے ہیں فوج خود کروا رہی ہے. بھائی دنیا میں ایسے کوئی کنٹری نہیں چلتا ہے. صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ انگریزوں میں بہت سے ملک ہیں جہاں صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے جاگنگ کرتے ہیں. کچھ ملکوں میں صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے نماز پڑھی جاتی ہے. کچھ ملکوں میں صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے جم جایا جاتا ہے. کچھ ملکوں میں صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے کاروبار کی طرف چلتے ہیں. کچھ ملکوں میں یہ عادت ہے صبح اٹھتے ہی نہاتے ہیں. وہ بہت ساری ہیں. اس ملک کے بارے میں صبح اٹھتے ہی وہ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ آرام. کیونکہ لیٹے لیٹے اور سوتے سوتے تھک چکے ہوتے ہیں، اس لیے صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں؟ سوتے ہیں. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو پاکستان کے بارے میں مجھے خوشی ہوئی کہ 3 یا 4 نمبر آتا ہے الحمدللہ. تو سست آدمی اچھا نہیں ہے. تو 2 سست لیٹے ہوئے تھے، تو بیری آ کے گری ایک کے سینے پہ. بیری سے نہیں، بیر کا پھل. تو ایک گھڑ سوار جا رہا تھا، اس نے اس گھڑ سوار کو آواز دی، وہ بھائی صاحب. گھڑ سوار آیا، بھی کیا کام ہے؟ کہہ رہا یار ذرا نیچے اترنا کام ہے. وہ نیچے اترا، کیا کام؟ کہہ رہا یار یہ بیر اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دے. اس کو بڑا غصہ آیا، بے شرم آدمی، گھوڑے پہ جا رہا ہوں مجھے بلایا، اور اگر تجھ سے نہیں ہو رہا تھا تو اس ساتھ والے کو بولتا ہے نا. تو ساتھ والا بولتا ہے میں تو کبھی نہیں کروں اس کا کام، کیونکہ مجھے ضرورت تھی، اس نے میری مدد نہیں کی. اس نے کہا کیا ضرورت تھی؟ کہہ رہا ہے میں لیٹا ہوا تھا، کتا آ کے میرے منہ پہ پیشاب کر رہا ہے، میں اس کو بول رہا ہوں ہٹا، یہ ہٹا ہی نہیں رہا تھا. میں اس کو بول رہا ہوں ہٹا، لیکن یہ نہیں ہٹا رہا تھا. اللہ بچائے سست لوگوں سے. گھر میں ایک بھی ایسا پوستی پیدا ہو گیا نا، اس کو ٹھٹے مار کے نکال دو. ٹھٹے مار کے نکالو اس کو، بہت بڑی عذاب بنے گا وہ. نکالو نہیں، سیدھا کر دو اس کو. میرے بیٹے نے باپ سے باپ کا گھر خرید لیا اور رقم کی ادائیگی بھی کر دی، اور باپ نے گھر کی ملکیت بھی بیٹے کو دے دی قانونی طور پر. اب گھر بیچنے کے بعد باپ اور باپ کی دوسری اولادوں کے پاس کوئی اور گھر نہیں تھا جہاں وہ سب رہ سکیں. تو جس بیٹے نے گھر خریدا اس نے اپنے سارے بہن بھائیوں کو اسی گھر میں رہنے دیا، اور باپ بھی اس گھر میں رہتے رہے. تو کیا باپ کے انتقال کے بعد وہ گھر باپ کی وراثت میں شامل کیا جائے گا؟ نہیں. دیکھو ہبہ میں قبضہ ضروری ہے. باپ اگر بیٹے کو گفٹ دیتا ہے نا تو اس میں پھر قبضہ دینا ضروری ہے. لیکن بیٹے نے اگر باپ سے گھر خریدا ہے تو پھر قبضہ ضروری نہیں ہے. خریدتے ہی وہ گھر بیٹے کی ملکیت میں شامل ہو گیا. اب وہ بیٹا اس کا مالک ہے تو وراثت اس میں جاری نہیں ہوگی. اور یہ بڑا اچھا بیٹا ہے کہ سب بہن بھائیوں کو رکھا ہوا ہے. ایسے بیٹے اللہ سب کو دے بھائی.